رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہر دروازہ پکارنے لگتا ہے، ہر طرف سے ندا آنے لگتی ہے کہ آؤ اللہ کی اس عظیم نعمت کے حقدار بن جاؤ، محض اس ماہ صیام میں، اس ماہ رمضان میں چند عبادات پوری کرنے کی بنا پر۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو سختی سے بند کر دیا جاتا ہے۔ صرف اغلقت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہ جس کا معنی بن جائے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ ایک ایک کر کے سارے جہنم کے دروازوں کو سختی سے بند کر دیا جاتا ہے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، ان کو پابہ زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ اور پابہ زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب نیکی پر عمل کرنا اللہ کے بندوں کے لیے آسان ہو گیا ہے، اور ہم ان کے راستے میں زیادہ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور وہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے گناہوں سے بچنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں، دیگر ایام کے مقابلوں میں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ صیام میں ایک خاص طرح کی فضا چاروں طرف دکھائی دینے لگتی ہے کہ جس میں نیکی کرنے والوں کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور گناہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے گناہ پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان اسی وجہ سے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے انہیں پابہ زنجیر کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ صیام آ جاتا ہے اور جو لوگ اس ماہ میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور روزے کو صحیح طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ رکھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور اپنی زندگی کے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، تو ماہ صیام کے ختم ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کا احتساب کرتے ہوئے رکھے تو اللہ تعالیٰ سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اور ریان کا دروازہ اس چشمے کی طرف کھلتا ہے کہ جس چشمے سے صرف روزے داروں کو سیراب کیا جائے گا، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون، اور کہا جائے گا اس دروازے پر کھڑے ہو کر یہ پکار لگائی جائے گی کہ کہاں ہیں روزے دار، فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، اور ان کے سوا اس دروازے سے جنت میں اور کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزے دار اس میں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر دروازہ بند کر لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کی نیت کی بنا پر، اس کے اخلاص کی بنا پر، اس کے ایمان کی بنا پر بڑھایا جاتا ہے۔ ہر آدم کے بیٹے کے عمل کو، نیکی کے عمل کو کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 گنا، اور الی 700 ضعف، 700 گنا تک اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا کام کرو، ایک اچھائی کا کام کرو، ایک بھلائی کی بات کہو تو 10 گنا سے 700 گنا اسے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب روزے کی باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ میں اس کے درجہ بتانے کے لیے کوئی گنتی نہیں بتاؤں گا۔
کسی کیلکولیشن میں تاکہ وہ گنتی آ نہ سکے، اور آ بھی نہیں سکتی، اس وجہ سے روزے کا اجر نہ 10 نہ 20 نہ 70 نہ 700 بلکہ اس کی کوئی گنتی نہیں بتائی گئی۔ اور ایک خوبصورت جملہ بتا دیا گیا، ایسا جملہ کہ جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے انسان کی ساری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن اس جملے کا درجہ بیان نہ کیا جا سکتا ہو، اور وہ جملہ ہے کہ فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرات، آپ نے یہ جملہ کئی بار سنا ہے، لیکن ایک بار پھر ذرا ایک نئے انداز سے غور کیجئے کہ جب کسی سخی اور مالدار سخی کا دروازہ کھلا ہو اور ندائے عام دی جا چکی ہو کہ آؤ اس علاقے کے سب سے بڑے سخی اور سب سے بڑے مالدار آدمی کا دروازہ کھل گیا ہے، اور ہر ایک شخص کو وہ اپنی مرضی سے عنایت کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، اس کا دامن بھرنا چاہتا ہے، سخاوت کا دروازہ کھل چکا ہے، اور ہر آنے والے کو اس کی ذات کے مطابق، اس کی نیکی کے مطابق، اس کی شخصیت کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق وہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور دیتے دیتے جب ایک خاص فرد دکھائی دیتا ہے کہ جسے دور سے دیکھتے ہی اسے کہتا ہے کہ یہ تو میرا چاہنے والا ہے، یہ تو میرا قریبی ہے، یہ تو مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ تو میرا ایک خصوصی قسم کا رشتہ اور ناطہ ہے، اس کو قطار میں نہیں کھڑا کرو، اس کو 2 4 5 10 15 20 کی شکل میں نہیں دینا، اس کو الگ کر لو اور اس کو خصوصیت کے ساتھ میرے پاس پہنچاؤ، میں اسے اپنے مرتبے کے مطابق عطا کروں گا، تو یقیناً اس کا درجہ اور اس کی کیفیت بالکل بدل کے رہ جائے گی۔ اور دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ عباسی دور کا ایک بہت ہی معروف بادشاہ، خلیفہ جو اپنے زمانے میں کہلایا کرتا تھا، ہارون الرشید، اس کی خلافت اور بادشاہت میں بالکل اسی طرح کا جملہ لوگوں کی زبان پہ تھا کہ جو اس نے خود ایک بار کہا تھا بادلوں کو دیکھتے ہوئے، اور کہا تھا کہ اے بادلوں جاؤ، جہاں بھی برسو گے اس زمین کا خراج میرے پاس ہی آئے گا، کہ میری سلطنت اس قدر وسیع ہے، بالکل اس طرح کے جیسے سلطنت برطانیہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ خلافت عباسیہ میں ہارون الرشید کے زمانے میں یہی کہا جاتا تھا۔ بادلوں کو اس نے کہا تھا کہ جاؤ جہاں مرضی برسو، جہاں بھی برسو گے اس زمین کا خراج مجھ تک پہنچے گا۔ اس نے جب اپنے بیٹے مامون کی شادی کی تھی تو اس شادی کے موقع پر بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت میں جو مہمان آئے تھے، مہمانوں سے کہا گیا کہ کھانے کے لیے سب سے بہترین انتظام جو ہو سکتا ہے وہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، لیکن تمہاری تکریم اور تمہاری عزت صرف یہی نہیں ہے، بلکہ کھانے کے بعد مہمانوں میں ایک خاص پرچی تقسیم کی جائے گی، ایک خاص تحریر تقسیم کی جائے گی، جو تحریر کسی کاغذ کے ٹکڑے پر یا کسی کپڑے کے ٹکڑے پر یا کسی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھی جائے گی۔ وہ تحریر جس کے حصے میں آئے اور اس پر جو لکھا ہو وہ شاہی دربار میں اس کے مطابق حاصل کر لے، اور سارے مہمانوں کو وہ پرچیاں تقسیم کر دی گئیں۔ تو جس مہمان نے جو پرچی کھولی تو کسی کے حصے میں زمین آ رہی ہے، کسی کے حصے میں گھوڑے آ رہے ہیں، کسی کے حصے میں بکریوں کے ریوڑ آ رہے ہیں، کسی کے حصے میں سونے اور جواہر آ رہے ہیں، مال و دولت کی مختلف شکلیں، کسی کے حصے میں غلام آ رہے ہیں۔ تو ہر ایک آدمی اش اش کر اٹھا کہ واہ کیسی مہمان نوازی ہے، کہ کھانا بھی اچھا کھلایا، بہترین مقام پہ بھی بٹھایا، اور پھر اس کے بعد زمینیں دی جا رہی ہیں، مکانات دیے جا رہے ہیں، تجارت دی جا رہی ہے، اور جانور دیے جا رہے ہیں، لدے ہوئے اونٹوں کی صورت میں مال اور اسباب دیے جا رہے ہیں۔ پورے علاقے میں دھوم مچ گئی ہارون الرشید کے بیٹے مامون کی شادی کی۔ سامعین گرامی، اس تصور کو اپنے ذہن میں لا کے اب پھر دوبارہ اس قول کو پڑھیے کہ اللہ جو خالق کائنات ہے، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو کن فیکون کی کیفیت رکھنے والا ہے، وہ جب حشر کے میدان میں کہے گا کہ اے روزے دارو تم نے صرف میرے لیے روزہ رکھا تھا، اور آج میں تمہیں اپنے مرتبے اور اپنی عظمت
اور اپنی سخاوت کے مطابق عطا کرنے لگا ہوں تو اس عطا کا کوئی حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اس کا کوئی اندازہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اور کتنا ہی وہ بد نصیب ہوگا کہ جو اس موسم بہار میں بھی کہ جب ہر طرف اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے لیکن پھر بھی وہ رمضان کی رحمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہے اور وہ روزہ رکھنے کی سعادت حاصل نہیں کر رہا۔ اب بھی وہ اسی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ جس غفلت میں پورا کا پورا سال اس نے گزار دیا ہے۔